اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کا بدل ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے، بیشتر مقامات پر وہاں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نماز کی طرح مطلوب ہے، اور اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ہے اسی میں سے کچھ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف چیزیں، مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ جو بھی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس میں سے خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے۔ کسی کو علم دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، تو انسان کو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان صلاحیتوں کا، اس مال کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ انفاق وہ مال کے حوالے سے ہی ہم جانتے ہیں، اور اس کی بہت ساری صورتیں اور بھی ہیں، جیسا کہ چند دن پہلے محترم قاری طارق جاوید عارفی حفظہ اللہ نے درس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت بندے کو دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کے نفع میں انسان ان کو استعمال کرے، اور جب تک وہ بندے لوگوں کے منافع کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیے رکھتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی اور لوگ لے آتا ہے اور وہ نعمتیں ان کو دے دیتا ہے۔ مال کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ مال اللہ کی آزمائش ہے۔ اس کا ملنا بھی، اس کا زیادہ ملنا بھی، اس کا تھوڑا ملنا بھی، ہر حوالے سے یہ آزمائش ہے، لیکن جس کو ملتا ہے اس کی آزمائش اس سے کہیں بڑی ہے جس کو نہیں ملتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، کعبۃ اللہ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے۔ میں جب مجلس میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ آپ بار بار یہی کہے جا رہے تھے، وہ ناکام ہو گئے، وہ خسارہ پا گئے رب کعبہ کی قسم۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاید مجھے لگا کہ جیسے کوئی میری بات ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں بیٹھ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کی من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہلاک ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاکثرون ہم الاخسرون، جن کے پاس بہت زیادہ ہے، جن کو اللہ نے کثرت سے دیا ہے، وہ ہلاک ہو گئے۔ الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا، بچے گا وہی جو ایسے خرچ کر رہا ہے، ایسے خرچ کر رہا ہے، ایسے خرچ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کے فتنے اور مال کی آزمائش سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو انسان اللہ کی راہ میں اس کو لٹائے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کچھ مال رکھ لیا، باقی خرچ کر دیا، فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال جو ہے وہ بھی خرچ کر دو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ اس کا بدل انسان کو ضرور عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کا افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صحیح شہیح وتخش الفقر، کہ تم تندرست و توانا ہو اور تمہیں مال کی ضرورت بھی ہو، حرص اور ارمان بھی تمہارے دل میں ہوں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے،
اور فقر کا ڈر بھی ہو کہ خرچ کیا تو فلاں ضرورت جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی، اس وقت خرچ کرنا فرمایا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ خرچ انسان چھپا کے کرتا ہے، وہ اپنی عادت یہ بنا لیتا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، تو صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے انسان جب اللہ رب العزت کی راہ میں چھپا کے صدقہ کرتا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے پاس جائے گا حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل المؤمن صدقتہ، مومن کا جو صدقہ ہے جو اللہ کی راہ میں وہ دنیا کے اندر دیتا ہے، یہ روز قیامت حشر کے میدان میں سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائے گا، حتیٰ یقضی بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت کی راہ میں دیا ہوا یہ مال انسان کے لیے سایہ کا کام دے گا اور سایہ بن کے انسان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، جتنی انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق انسان کو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی عادت ہے کہ جس طرح مال بنانے کی ایک ہوس اور ہرس جس کو لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مال نکالے۔ اسی طرح جس کو اللہ یہ توفیق دے دے اور جو اپنے اوپر جبر کر کے اپنی عادت بنا لے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو لذت اور مٹھاس اس کی اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے وہ کسی دوسری چیز کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرنے کی اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔